سلطان معظم جب دربار سے تخلیہ کرنے کے بعد اور اپنی رعایا کے سوال و جواب سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی ملکہ عالیہ ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ایک دم سے اپنی ملکہ کو دیکھ کر ساری تھکن اتر چکی تھی اور وہ مسکرا کر ان کی جانب بڑھنے لگے۔ ملکہ کے چہرے پر چھائی پریشانی اور تشویش اپنے سرتاج کو دیکھتے ساتھ ہی اڑن چھو ہو گئی اور وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھنے لگیں۔ ان سے کہا کہ سلطان محترم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کندھوں پر ایک ریاست کی ذمہ داری ہے جس پر آپ سے بروز آخرت سوال جواب ہوگا، مگر ہم بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب آپ کمرے میں تشریف لائیں گے اور کب میں آپ کا چہرہ دیکھ پاؤں گی، اپنے دکھ سکھ آپ سے بیان کروں گی۔ سلطان محترم اپنی ملکہ کی وارفتگی پر دل و جان سے قربان ہونا چاہتے تھے۔ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اپنی ملکہ کے پہلو سے ہی لگے رہیں، مگر ریاستی معاملات اور رعایا کے مسئلے مسائل کو حل کرتے کرتے ہی سارا دن گزر جاتا تھا، اور رات کو بھی اکثر انہیں اپنی ملکہ کو ناراض چھوڑ کر عام سے حلیے میں گشت کے لیے نکلنا ہوتا تھا۔ آج بھی انہوں نے گشت پر جانا تھا کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ اس ریاست کے اندر کچھ ایسے قبیح فعل سر انجام دیے جا رہے ہیں جو سلطان محترم کی ریاست کے لوگوں کا شیوانہ تھے۔ اس لیے آج بھی وہ اپنے عزیز الجان ملکہ کی ناراضگی اور تنہائی دور کرنے کے بجائے گشت پر نکلنے کے لیے عام سا حلیہ اپنانے لگے اور ملکہ سے وعدہ کیا کہ بس کچھ ہی دیر تک وہ واپس لوٹ آئیں گے اور ان کی ناراضگی بہت ہی محبت کے ساتھ دور کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ ایک دم روٹ کر اپنے بستر میں جا گھسیں، مگر وہ زبان سے کوئی شکوہ کر کے گستاخی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان محترم نے جانے سے پہلے اپنی ملکہ کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ دیا، کیونکہ ملکہ کا ہر انداز ہی ان کے دل کو بڑا لبھاتا تھا، اور کمرے سے نکل پڑے۔ انہوں نے ایک سیاہ رنگ کا چغا پہن رکھا تھا اور سیاہ رومال سے چہرہ بھی لپیٹ رکھا تھا تاکہ اس عام سے حلی میں ان کو پہچانا نہ جا سکے۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں محل سے نکلے تو رات کی سیاہی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، اور اس سیاہی نے بہت سو کی بدکاریاں اپنے اندر راز کی طرح چھپا رکھی تھیں۔ سلطان معظم اپنی ریاست کی گلیوں اور بازاروں کا چکر لگا رہے تھے۔ ابھی تک ان کی نظر میں کچھ غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاروبار اور کاموں سے فارغ ہو کر گھر کی راہ لے رہے تھے۔ کسی نے اپنے کندھوں پر سامان باندھ رکھا تھا تو کوئی اپنے ٹھیلے کچی سڑکوں پر دھکیلے گزر رہا تھا جن کے اوپر کچھ بچے کچے پھل اور سبزیاں پڑی تھیں۔ سلطان محترم سب کو جانچتی نظروں سے دیکھ کے آگے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ان معمول کے کاموں اور عام سے لوگوں کے درمیان ایک غیر معمولی سا منظر دیکھا۔ ان کے قدم وہیں زنجیر ہو چکے تھے۔ وہ منظر ایسا دہشت ناک اور دل کو جکڑ دینے والا تھا کہ سلطان کچھ پل کے لیے بالکل ساکت کھڑے رہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے ایک طرف ایک کمزور لاچار عورت اپنے گھوڑے کی لگام سے اپنی دونوں ٹانگیں باندھے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا مٹی اور کیچڑ لگی تھی، جیسے وہ اپنی اس مشقت میں بار بار ٹھوکر کھا کر گری ہو اور پھر سنبھلی ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن اور جتن کی سلوٹیں دور سے دکھائی دیتی تھیں۔ دور سے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی دیوانی ہو جو ہوش و خرد سے بیگانہ اپنے ہی گھوڑے کی لگام کو اپنی ٹانگوں پر باندھے اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ یہ عجیب و غریب منظر سلطان معظم کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا، اور وہ یہ جاننے میں انتہائی تجسس رکھتے تھے کہ آخر اس عورت کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ خود کو سزا دینے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ اس عورت کی حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی۔ اس کی ٹانگوں سے خون نکل نکل کر پاؤں کو لہو لہان کر گیا تھا، اور خون کے نشان کچی زمین پر ضبط ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا بدکتا اور وہ عورت ایک بار پھر سے لڑکھڑا کر نیچے گر پڑتی، سلطان معظم جلدی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ ان کا چغہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جب وہ اس عورت کے قریب آئے تو بولے کہ اے عورت، تو کس وبال میں پڑ گئی ہے اور کس جرم کی سزا تو خود کو دیے جا رہی ہے؟ آخر تجھے کس نے اتنا مجبور کیا کہ تو اپنی جان پر یوں ظلم کرے؟ اور وہ ایک دم سے رک گئی کہ سلطان معظم نے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے گھوڑا ایک دم رک گیا۔ عورت ایک دم آنکھوں میں بے پناہ خوف لیے اس سیاہ چغے والے آدمی کو دیکھ رہی تھی جس نے چہرے پر نقاب چڑھا کر اسے چھپا رکھا تھا۔ صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جن میں بے پناہ تشویش تھی، اور ایک ایسا سوال جس کا جواب شدت سے طلب کیا جانا ضروری تھا۔
وہ عورت کچھ لمحے کے لیے تو خوف و ہراس کی حالت میں اس سیاہ چگے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم غصے کے عالم میں گویا ہوئی کہ اے راہگیر، تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو نے میرا راستہ روک کر بہت بڑی مصیبت گلے میں ڈال لی ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور اپنا کام کر۔ عورت کو معلوم نہیں تھا کہ اسی سیاہ جگہ میں ملبوس ان کی سلطنت کا عظیم بادشاہ ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں احترام کے بجائے خفگی تھی اور لہجہ غصے سے پر تھا۔ سلطان معظم کچھ دیر کے لیے تو عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ شاید وہ خود ہی اپنی تکلیف، اذیت اور اس عجیب و غریب سزا کے بارے میں انہیں آگاہ کر سکے، مگر وہ عورت تو بہت ہی زیادہ پکی تھی، وہ اتنی جلدی کسی راہگیر کو اپنا راز نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مگر سلطان معظم نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس رات سے پردہ اٹھائے بغیر وہ یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عورت، تو شرافت سے خود ہی بتا دے، اس سے پہلے کہ میں کوئی دوسرا طریقہ آزماؤں پوچھنے کا، کیونکہ میں تو جانے بغیر یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ تیرا جسم خدا تعالیٰ کی امانت ہے اور اسے سزا دینے کی جرت تو ہرگز نہیں کر سکتی، اس پر تجھے بروز حشر پوچھ گچھ ہوگی۔ مجھے بتا کہ تو نے خود کو گھوڑے کے ساتھ کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہ سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے اور یہ جس نسل سے تعلق رکھتا ہے میں اس سے خوب واقف ہوں، یہ تجھے نقصان پہنچانے سے ہرگز گریز نہیں کرے گا اور شاید تیری جان ہی کے در پہ ہو جائے۔ خودکشی کرنے کا یہ طریقہ بڑا انوکھا ہے، مگر تو اپنی زندگی سے تنگ ہے تو کوئی اور طریقہ کیوں نہیں اپنا سکتی؟ عورت کہنے لگی، یہ جسم بھی میرا ہے اور جان بھی میری ہے اور اس پر میری مرضی چلے گی، تو کون ہوتا ہے مجھ سے یہ سوال کرنے والا؟ اب چل ہٹ راستے سے، ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ جب سلطان معظم کو احساس ہوا کہ یہ عورت کسی عام انسان کو اپنے راز کے بارے میں آگاہ ہرگز نہیں کرے گی، جس سے آگاہی سلطان معظم کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی، اس لیے انہوں نے آہستہ سے اپنا نقاب ہٹایا اور اپنا چہرہ واضح کیا، جس پر عورت نے ایک دم سے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھیں اس حد تک کھل گئیں کہ سلطان معظم اس کی آنکھوں میں اپنا عکس اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے۔ ایک دم سے عورت ان کے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی، معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ گستاخی معاف کیجیے سلطان معظم، آج تو میں نے ایسا جرم کر دیا کہ شاید میرا سر ہی قلم کر دیا جائے گا، آپ اپنے میان میں سے تلوار نکالیں اور میرا سر قلم کر دیجیے، کیونکہ میں اس زندگی کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہوں، اس لامتناہی سزا کو جو میری روح میں سرایت کر گئی ہے، اور میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جو اس درد سے ناش نہ ہو۔ آپ میری جان لینے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے، آج تو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی گستاخی کر ڈالی ہے۔ سلطان معظم نے ایک دم سے اس عورت کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا، کہنے لگے کہ اے عورت، ہر انسان قابل احترام ہوتا ہے، میرے نزدیک ایک عام رعایا بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا کہ ایک تخت شاہی پر بیٹھا ہوا بادشاہ، کیونکہ ہم سب خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ایک دوسرے کو عزت دینے کا درس ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے۔ اس لیے تو گھبراہٹ کا شکار مت ہو اور مجھے اس عجیب و غریب حرکت کے بارے میں بتا جو تو اس گھوڑے کے ساتھ کر رہی ہے۔ آخر تجھے کس عقل سے پیدل انسان نے یہ مشورہ دیا ہے؟ مجھے اس انسان سے ملوا تاکہ میں اس کا سر قلم کر سکوں۔ وہ عورت ایک دم سے سلطان معظم کے آگے پھر سے جھک گئی اور کہنے لگی کہ آپ میری جان لے لیجئے سلطان معظم، مگر مجھ سے یہ راز مت اگلوائیے، کیونکہ ایسی شرمناک بات کو راز میں ہی رہنا چاہیے۔ میں اس حد تک شرمسار ہوں کہ یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی اور نہ ہی اس شخص کا نام لے سکتی ہوں جو مجھ سے یہ حرکت سرزد کروا رہا ہے۔ مگر سلطان معظم تو ٹھان چکے تھے کہ اب تو انہیں ہر حال میں یہ راز جاننا ہے جو یہ عورت انتہائی مجبوری اور بے بسی کی حالت میں چھپانے پر مجبور ہے اور خود کو اذیت دینے کی انتہا پر ہے۔ سلطان معظم نے ذرا روبدار آواز میں اس عورت کو مخاطب کیا کہ مجھے بتا کہ آخر کیا ماجرا ہے، اگر تو نہیں بتائے گی تو میں خود معلوم کر لوں گا اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا اور تجھے بھی قید میں ڈال دوں گا۔ تو وہ عورت ایک دم سے زاروں قطار رونے لگی، اس کی سسکیاں اور آہیں خاموش فضا میں ایک اداس نغمے کی طرح گھل رہی تھیں، اور پھر اس نے اس راز سے پردہ ہٹا ہی دیا، جسے سن کر سلطان معظم کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا کیا حل کر ڈالیں جس نے انسانیت سے اس حد تک گری ہوئی حرکت اس عورت سے سر انجام دلوائی تھی۔ سلطان معظم کا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اس کا گریبان پکڑ لیں اور اس کا سر قلم کر دیں، مگر ایسے شخص کی سزا صرف سر قلم نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اسے تو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہیے تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے اس بات کی تصدیق کرنی چاہی
آیا کہ جو بات عورت کہہ رہی ہے کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں، اس لیے انہوں نے اس گھوڑے کی لگام تھامی اور اپنے محل کی طرف چل دیے، اور عورت ہاتھ بندے سلطان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ محل میں داخل ہوتے ہی سلطان معظم نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو باقی گھوڑوں سے الگ باندھ دو، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا گھوڑا ہے، اس لیے باقی گھوڑوں کو اس کی ہوا تک نہ لگنے پائے۔ سپاہیوں نے سلطان معظم کے حکم کی تعمیل فوراً کی اور اس گھوڑے کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ عورت سلطان کے محل کی کنیزوں کے ساتھ محل کے اندر چلی گئی۔ ابھی اس عورت کی بات کی تصدیق کرنے سے پہلے سلطان معظم کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی ایسا غلط قدم اٹھا بیٹھے کہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہو، اس لیے وہ پوری تسلی اور تصدیق کرنا چاہتے تھے آیا کہ جو بات عورت نے کی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ اگر تو وہ عورت جھوٹی ہوئی تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، کیونکہ جھوٹ بولنے کی سزا بہت بری ہوتی تھی، اور اگر وہ عورت سچ بول رہی ہے تو اس عورت سے یہ فعل سر انجام دلوانے والے کو کل چوک میں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ سلطان معظم کی نظروں میں آج تک اتنا گھٹیا کام اور اتنا قبیح جرم ان کی رعایا میں سے کسی شخص نے بھی سر انجام نہیں دیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بیچاری عورت سے غلط کام کروانے والا اس کا اپنا شوہر تھا، اس لیے سلطان معظم تھوڑی سی تشویش میں پڑ گئے تھے کہ ایک شوہر چاہے وہ کس حد تک سفاک اور ظالم کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیوی سے ایسی حرکت کیسے کروا سکتا ہے۔ سلطان معظم یہی سوچتے سوچتے اپنے حرم میں داخل ہوئے، جہاں ان کی ملکہ ان کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو چکی تھی۔ ان کو یوں بے خبر اور پرسکون سوتے ہوئے سلطان معظم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک وہ خود تھے کہ اپنی ملکہ پر جان چھڑکتے تھے، ان کی ہر خواہش اور فرمائش پوری کرتے تھے، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کو باندھنے والی محبت کی ڈور آسمانی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایک کے سینے میں اٹھنے والا درد دوسرے کا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور ایک وہ عورت تھی جس کا شوہر اس کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر ایسی شرمناک حرکتیں کرواتا تھا کہ دیکھنے والی آنکھیں پھٹنے لگتیں اور سننے والے کان توبہ توبہ کرتے تھے۔ سلطان معظم اس غلیظ انسان سے جلد از جلد روبرو ہو کر اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے انہیں ایک کام کرنا تھا۔ سلطان معظم کے اس عجیب و غریب حکم پر محل میں چیم گوئیاں ہونے لگیں۔ محل کی آب و ہوا ایک دم سے پراسرار سی ہو گئی تھی، کیونکہ آج تک سلطان معظم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جو کہ انسانیت کے سراسر خلاف ہو، اس لیے سپاہی اور کنیزیں بھی آپس میں چیم گوئیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ بار بار وہ اپنے کانوں کو بھی ہاتھ لگا لیتی تھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی کہ شاید کوئی ان کی یہ بات سن نہ لے، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر ان کی یہ باتیں کوئی سن لیتا تو انہیں بھی شاید کڑی سے کڑی سزا دینے سے باز نہ آتا، مگر عورتیں اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہیں، ایک ہی لمحے میں کسی کے خلاف زہر اگلنے میں وقت نہیں لیتی۔ اور ان کنیزوں اور سپاہیوں کی زیر عتاب جو ذات تھی وہ خود سلطان معظم کی تھی، جن کا آج تک ہر حکم انہوں نے پورا کیا تھا، مگر اس حکم کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ آپس میں سلطان معظم کے خلاف یہ زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اور بار بار کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ توبہ توبہ، سلطان معظم کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، کہیں وہ بیٹھے بیٹھے بہک تو نہیں گئے۔ مگر ان کے پاس اس حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم ماننا سپاہیوں اور کنیزوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور حکم نہ ماننے کی صورت میں جو سزا انہیں مل سکتی تھی وہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس لیے ساری کنیزوں نے مل کر اس کنیز کو تیار کیا جس کے بارے میں سلطان معظم نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے دلہن کا لباس بنا کر اس گھوڑے کے استبل میں لے جایا جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے۔ وہ کنیز جسے اس اذیت سے گزرنا تھا اور عجیب و غریب حکم کی تعمیل کرنی تھی، وہ تھر تھر کانپنے جا رہی تھی، بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس کا کاجل پھیل جاتا اور دوسری کنیزوں کو دوبارہ سے اس کا منہ دھو کر اسے سجانا پڑتا، مگر وہ بیچاری تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ نکلے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ سلطان اس کا سر قلم کر دیتے، مگر اتنا گھناؤنا کام تو اس سے نہ کرواتے۔ نہ جانے سلطان معظم کے دماغ میں کیا سمائی تھی کہ کوئی ان سے سوال کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس کنیز کو سرخ رنگ کا لباس پہنا کر اس گھوڑے کے استبل کی طرف روانہ کیا گیا تو محل کی فضا عجیب پراسرار سی ہو گئی، جیسے آج تک یہاں پر کوئی اتنا گھناؤنا کام پہلے نہیں کیا گیا ہو جو اب کیا جانے والا تھا۔ ہر کوئی سہما ہوا تھا، سب کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے، مگر جس سے جواب طلب کرنا تھا وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا،
اور یوں اس سے کوئی بھی باز پرس کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا سوائے ایک انسان کے۔ اور جب ملکہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہلنے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً سلطان معظم کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ ان کی خاص کنیز کو آخر اتنی بڑی سزا کس بات کی دی جا رہی ہے۔ آخر کڑے انتظار کے بعد بھی جب سلطان معظم حرم میں داخل نہ ہوئے تو ملکہ کو کچھ کنیزوں کی ہمراہی میں خود باہر نکلنا پڑا۔ سب کنیزوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ان کی امید کا واحد مرکز صرف ملکہ ہی تھی اور وہی سلطان معظم کو اس عجیب و غریب فیصلے سے ہٹا سکتی تھی۔ سلطان معظم اپنے دربار میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ اس عورت کی سچائی جاننے کا یہ طریقہ کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آج تک کسی بے گناہ انسان کو خواہ ضرر نہیں پہنچایا تھا، مگر آج وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس لیے ان کی بے چینی اور پریشانی حد سے سوا تھی۔ سپاہی ان کے ارد گرد ہاتھ باندھے سر جھکائے ایسے کھڑے تھے جیسے سانس بھی نہ لے پا رہے ہوں۔ بے شمار سوالات محل کی دیواروں سے ٹکرا کر زمین بوس ہو چکے تھے، مگر ان کا جواب صرف اور صرف انتظار تھا جو سلطان معظم کر رہے تھے کہ اچانک دربار کا دروازہ کھلا اور ملکہ عالیہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ میں دربار کے اندر داخل ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب ملکہ عالیہ یوں بغیر اجازت کے دربار میں داخل ہوئی تھی، اس لیے سپاہیوں نے اپنے چہرے اس قدر جھکا لیے جیسے ان کے سر قلم کر دیے گئے ہوں۔ ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر ملکہ عالیہ کو دیکھ سکتے، جو پردے کی حالت میں سلطان معظم کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اور سلطان معظم جو پہلے اتنے پریشان تھے، ملکہ عالیہ کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر ایسی بھی کیا تشویش لاحق ہو گئی ملکہ عالیہ کہ آپ نے آج اپنے مقام کا بھی خیال نہ رکھا اور بغیر اجازت کے اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں دربار میں چلی آئیں۔ مگر بات ہی ایسی تھی کہ ملکہ عالیہ چہرے پر ڈھیروں تشویش اور آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی عزیز الجان بیوی تھی اور یہ مان اور اعتماد ان کو سلطان معظم کی محبت نے ہی دیا تھا کہ وہ یوں بڑے دھڑلے سے دربار میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان نے ان کو حرم میں جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ ہم ابھی آ رہے ہیں، آپ کے سارے شکوک و شبہات کی تصحیح وہیں پر آ کر کریں گے۔ اس لیے ناچار ملکہ عالیہ کو واپس پلٹنا پڑا اور سلطان معظم ملکہ عالیہ سے ملنے سے پہلے اس بات کی اچھے سے تصدیق کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کنیز کو تیار کر کے استبل میں بھیج دیا گیا تھا اور چند سپاہی استبل کے باہر نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے کہ اگر ذرا سے بھی کوئی خلاف معمول بات ہو تو فوراً سے پہلے سلطان کو مطلع کر دیا جائے۔ اچانک ہی دربار کا دروازہ کھلا اور سلطان معظم کا وزیر خاص دربار میں داخل ہوا۔ وہ کافی زیادہ ہانپ رہا تھا۔ انہوں نے سلطان معظم کے کان میں ایک سرگوشی کی جس سے سلطان معظم کے شک کی تصدیق ہو گئی اور وہ فوراً سے وزیر کی ہمراہی میں استبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کر ڈالیں، کیونکہ ان کی بات کی تصدیق ہو چکی تھی اور وہ عورت سچی تھی، اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی تھی۔ جب سلطان استبل کے سامنے پہنچے تو سپاہی اس کنیز کو استبل کے اندر سے لا رہے تھے۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے منہ سے کوئی لفظ برآمد ہونے میں ناکام تھے، کیونکہ وہ اس حد تک خوف کا شکار تھی کہ شاید وہیں گر کر مر ہی نہ جاتی۔ سلطان معظم نے ایک بڑی سی چادر اس کے وجود پر ڈالی اور کنیزوں کی سنگت میں اسے حرم میں لے جایا گیا اور اس کنیز کی خاص خدمت کرنے کا حکم دیا گیا۔ سلطان معظم ہر طرح کی نسل کے گھوڑوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، مگر یہ گھوڑا ایسا تھا کہ جس نے سلطان معظم کو خود حیران کر دیا تھا، کیونکہ آج تک ایسا گھوڑا ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا جسے اتنے غلط طریقے سے ٹریننگ دی گئی تھی۔ اور وہ ٹریننگ دینے والا آدمی کون تھا؟ سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے سلطان معظم کے حکم سے روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان معظم استبل کے اندر گئے تو وہ گھوڑا عجیب سے انداز میں زمین پر لیٹ رہا تھا، جیسے وہ تڑپ رہا ہو، جیسے اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ اپنا غصہ کس پر نکالے۔ سلطان معظم نے ہر طرح کے اڑیل گھوڑوں کو لگام دینا سیکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس گھوڑے کو بھی وہ بہت جلد سدھار لیں گے، جسے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ انہیں اس گھوڑے پر ترس آ رہا تھا بجائے غصہ کرنے کے، کیونکہ جانور تو بےچارے معصوم ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح۔ یہ تو ان کا مالک ہی ہوتا ہے جو انہیں صحیح اور غلط کی ٹریننگ دیتا ہے، اور اس گھوڑے کے مالک کی آج خیر نہیں تھی۔ سلطان معظم اس گھوڑے کے سامنے اس آدمی کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتے تھے،
اور اسے سولی پر لٹکانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جائے کہ کوئی بھی انسان اتنی انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ شاید اس محل میں آج تک کسی کو اتنی سخت سزا پہلے نہیں سنائی گئی تھی جتنی اس آدمی کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ جب وہ آدمی سلطان معظم کے سامنے پیش ہوا تو اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ وہ انسان کی شکل میں ایک ایسا شیطان تھا جسے جلد از جلد ختم کیا جانا بہت ضروری تھا۔ سلطان اپنی نشست خاص سے اٹھے اور قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ ان کے دل میں ایک لاوا تھا جو پھٹنے کو تیار تھا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی بھی موجود ہے جو انسانیت سے اس حد تک گری ہوئی حرکت سر انجام دے رہا ہے۔ وہ سلطان معظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کوئی ڈر یا خوف نہ ہو، کیونکہ جب انسان سرکشی کی حد پھلانگ جاتا ہے تو اسے آنے والی سزا کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کرنا جانتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ سلطان معظم اس سے پہلے اسے کوئی سخت سے سخت سزا سناتے اور سپاہیوں کو اس سزا پر درآمد کروانے کا حکم دیتے۔ وہ صرف ایک سوال اس سے کرنا چاہتے تھے کہ آخر کیوں اس کے دماغ میں اس حد تک شیطانی خیال سمایا اور اس نے اپنی ہی بیوی کو اس گھوڑے کے ساتھ شرمناک حرکتیں کروائیں جن کے بارے میں سوچ کر ہی عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ سلطان اس سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے خبیث، تجھے تو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسی گری ہوئی حرکت تو شیطان بھی نہیں کرتے۔ نہ جانے تیرے اندر اس حد تک برائی جنم کیوں لے چکی ہے اور تو سرکشی کی ہر حد کو کیوں پھیلانگ چکا ہے۔ میں کوئی بھی سزا دینے سے پہلے تم سے بس یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت کا کیا قصور تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے سچ سچ سننا ہے، کیونکہ چاہے وہ عورت کس قدر بھی قصوروار کیوں نہ ہو، اس کی یہ سزا ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی جو تو نے اسے اب تک دی ہے۔ اس عورت کے بارے میں سن کر اس آدمی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اسے میرے سامنے لایا جائے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے شوہر کے راز سے یوں پردہ فاش کر دیا۔ وہ شخص بے شرمی کی ساری حدیں پھلانگ چکا تھا اور سلطان معظم کے سامنے بھی کوئی لحاظ اور شرم محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نہ کوئی ڈر اور خوف اس کے دل میں تھا، بس غصہ اور انتقام تھا جو بہہ جانے کو تیار تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ عورت میری بیوی ہے، میں جیسے چاہوں اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہی تو تمہاری بھول ہے جس میں تم گرفتار ہو کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اب تمہاری پکڑ ہو چکی ہے اور تم سب کی نظروں میں نشان عبرت بننے والے ہو، اس لیے مرنے سے پہلے سچ اگل دو۔ مرتا ہوا آدمی جھوٹ بولتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ آدمی بولا کہ اس عورت نے بار بار مجھے ٹھکرایا تھا، اس میں اتنا غرور اور انا تھی کہ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے رشتے کی پیش قدمی کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میں اس کے معیار کا نہیں ہوں، اور میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اسے اپنا کر ہی رہوں گا اور اسے ایسی کڑی سے کڑی سزا دوں گا کہ اس کا سارا غرور اور انا مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے میں نے اپنے جان سے پیارے گھوڑے کے حوالے اسے شادی والی رات کر دیا۔ اس عورت کے مطابق میں اس کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے میں خود اس کے قریب نہیں بھٹکا، کیونکہ میری انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ایسی عورت کے ساتھ صحبت کروں جو میرے بارے میں اس حد تک غلط رائے رکھتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے شادی کی رات ہی گھوڑے کے حوالے کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تو میری نہیں بلکہ میرے شیرو کی بیوی بن کر رہے گی، اس کی خدمت کرے گی، کیونکہ شیرو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کی بھی تو خواہشیں ہیں۔ میرے شیرو کو شروع سے ہی عورتوں کی سنگت کا شوق تھا۔ وہ جب تک کسی خوبصورت عورت کے ہاتھ سے چارہ نہیں کھاتا تھا کئی کئی دن تک بھوکا رہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس عورت کو اپنے شیرو کی خدمت کے لیے مامور کر دیا، اور اس کی انا اور غرور ایک ہی رات میں زمین بوس ہو گیا۔ میں اس عورت کو نہ صرف اپنی نظروں میں گرانا چاہتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ زمانہ بھی دیکھے کہ کبھی اتنا غرور اور تکبر کرنے والی عورت اور مجھے ٹھکرانے والی عورت آج ایک گھوڑے کے ساتھ بندھی در بدر کی خاک چھان رہی ہے۔ اس لیے میں اسے اپنے شیروں کے ساتھ باندھ کر گلیوں کی خاک چھنواتا تھا، اور جب وہ مرنے کے قریب آ جاتی تو شیرو اسے گھر لے آتا، کیونکہ میں اسے مرنے نہیں دینا چاہتا۔ کہاں ہے وہ عورت؟ ذلیل ہے وہ عورت، اسے یہاں لاؤ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس شخص کی اتنی گھٹیا باتیں مزید سننا سلطان معظم کو معیوب لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے سپاہیوں کو ایک آنکھ کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اس آدمی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسی گھوڑے کے ساتھ ایک لمبی رسی سے باندھ دیا، اور گھوڑے کو ایک ایسا مشروب پلا دیا جس سے گھوڑا اپنے ہوش کھو بیٹھا اور ادھر ادھر سر پٹکنے لگا۔ اس گھوڑے کو آزاد کر دیا گیا اور وہ گھوڑا اس آدمی کو اپنے پیچھے پیچھے گھسیٹتا ہوا ہر چیز سے ٹکرا رہا تھا۔
وہ خبیث انسان اب آنکھیں پھاڑے اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اور شاید پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ گناہوں کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے، اور آخرت کی سزا تو لامتناہی سزا ہوتی ہے، اس سے تو وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ مگر سلطان اسے دنیا کے سامنے بھی نشان عبرت بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس گھوڑے کو گلیوں میں کھلا چھوڑ دیا گیا، اور وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتا رہا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے، تاکہ جب وہ خبیث انسان اپنی موت کے بالکل قریب آ جائے تو اسے اس گھوڑے سے آزاد کروا دیا جائے اور بھرے مجمع کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس کی تو جتنی بھی سزا ہوتی کم تھی، کیونکہ اس نے ایک کمزور عورت کی انا کو زیر کرنے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ جب اسے سولی پر لٹکایا جانے لگا تو وہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بیچاری عورت ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی عمر بمشکل 30 سال کے قریب ہوگی، اور اس نے اتنی اذیتیں سہی تھی کہ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگ رہی تھی۔ مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اپنے مجرم کو اپنی نظروں کے سامنے سزا دلواتے ہوئے ہوتی ہے۔ اس آدمی کو سولی پر چڑھانے کے بعد اس عورت کو سلطان معظم نے دوسری کنیزوں کے ساتھ محل میں رکھ لیا، اور وہ کنیز جو گھوڑے کے استبل میں بھیجی گئی تھی تاکہ سلطان معظم اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ گھوڑا کس حد تک بگڑا ہوا ہے اور وہ عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کنیز کا حشر نشر کر دیتا، سپاہیوں نے فوراً سے استبل کھولا اور اس کنیز کو اس گھوڑے سے آزاد کروایا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ کنیز کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ بس یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ گھوڑا اس عورت کو سرخ لباس میں دیکھ کر آخر کیا کرتا ہے، اور جب اس بات کی تصدیق ہو چکی کہ وہ گھوڑا صنف نازک میں کشش رکھنے لگا تھا، اور خاص طور پر جب عورت کو سرخ لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ آپے سے باہر ہونے لگتا تھا، کیونکہ وہ آدمی اپنی بیوی کو روز سرخ رنگ کے لباس میں ہی گھوڑے کے سامنے پیش کرتا تھا، اور اس آدمی نے گھوڑے کے ذہن میں یہ تاثر ڈال دیا تھا کہ یہ عورت اس گھوڑے کی دلہن ہے۔ جب کنیز کو دیکھ کر بھی گھوڑے کی یہی حالت ہونے لگی تو کنیز کو فوراً اس سے چھڑوا لیا گیا۔ سلطان معظم نے اس کنیز کو بہت بھاری انعام بھی دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر سلطان معظم کا یہ عجیب و غریب حکم مانا تھا۔ سلطان معظم کی اس حد تک سخاوت جان کر سارے سپاہی جو سلطان معظم کے خلاف چہم گوئیاں کرنے لگے تھے، اور محل کی کنیزیں جو انہیں دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگی تھی، ایک بار پھر سے احترام سے سلطان معظم کو دیکھنے لگی، اور ملکہ عالیہ بھی مطمئن ہو گئیں۔